بیا ای ماه من چراغ راه من، بیا ای آخرین مقصود، بیا یا ابن الحسن، بیا یا ابن الحسین، بیا ای مهدی موعود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا موضوع ہے امام زمانہ کی ولادت بسعادت سے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک. حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی حیات طیبہ کا یہ زمانہ بہت سے اہم نکات پر مشتمل ہے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کا شیعوں سے تعارف. چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت مخفی طور پر ہوئی تھی، اسی وجہ سے یہ خوف لاحق تھا کہ شیعہ آخری امام کی پہچان میں غلط فہمی یا گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. حضرت امام عسکری علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ بزرگ اور قابل اعتماد شیعہ افراد کے سامنے اپنے فرزند گرامی کی شناخت کرائیں، تاکہ وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ولادت کی خبر اہل بیت علیہ السلام کی باقی شیعوں تک پہنچا سکیں. یوں آپ کی شناخت اور پہچان بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی خطرہ بھی پیش نہ آئے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص پیروکار اور شیعہ بزرگان میں سے احمد بن اسحاق کہتے ہیں، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا اور آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، لیکن میرے کہنے سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، بے شک خداوند متعال نے جس وقت سے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کی، اسی وقت سے زمین کو اپنی حجت سے کبھی خالی نہیں چھوڑا اور قیامت تک زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا. حجت خدا کے ذریعے اہل زمین سے بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اس کے وجود کی برکت سے باران رحمت نازل فرماتا ہے اور زمین سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. میں نے عرض کی، یقین رسول اللہ، آپ کے بعد امام اور آپ کا جانشین کون ہے؟ امام علیہ السلام جلدی سے بیت الشریف تشریف لے گئے اور ایک 3 سالہ طفل مبارک کو اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر لائے، جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا، اے احمد بن اسحاق، اگر تم خداوند عالم اور اس کی حجتوں کے نزدیک باعظمت اور گرامی نہ ہوتے تو اپنے اس فرزند کو تمہیں نہ دکھاتا. بے شک ان کا نام اور کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت پر ہے، اور یہ وہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. میں نے عرض کی، اے میرے مولا و آقا، کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے میرے دل کو سکون ہو جائے؟ اس وقت پر اس طفل مبارک نے لب کشائی کی اور فصیح عربی میں یوں کلام کیا، انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ. میں زمین پر بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے والا ہوں. اے احمد بن اسحاق، جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب کسی نشانی کی جستجو نہ کرو. احمد بن اسحاق کہتے ہیں، میں یہ کلام کے سننے کے بعد خوش و خرم امام علیہ السلام کے مکان سے باہر آ گیا. اسی طرح محمد بن عثمان اور چند بزرگ شیعہ نقل کرتے ہیں، ہم 40 افراد جمع ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی زیارت کرائی اور فرمایا، میرے بعد یہی میرے جانشین اور تمہارے امام ہوں گے. تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور میرے بعد اپنے دین میں تفرقہ نہ ڈالنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور جان لو کہ آج کے بعد ان کو نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ بات قابل ذکر ہے
کہ نومولود بچے کے لیے عقیقہ اور ولیمہ دینی حکم اور سنت ہے، جس کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ بھیڑ وغیرہ ذبح کریں اور بعض مومنین کو کھانا کھلائیں، جو بچے کی طولانی عمر اور حفاظت و سلامتی کے لیے بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے کئی مرتبہ عقیقہ کیا تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بہترین سنت نبوی پر عمل کے ساتھ ساتھ بہت سے شیعوں کو 12ویں امام کی ولادت سے مطلع بھی کریں۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام ذبح کی ہوئی بھیڑ اپنے ایک شیعہ کو بھیجی اور فرمایا، یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے۔ معجزات اور کرامات۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا ایک قابل مطالعہ حصہ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، جس میں آپ کے ذریعے بہت سے معجزات اور کرامات رونما ہوئے، جبکہ خدا کی اس آخری حجت کی زندگی کے اس حصے سے ہم عام طور پر غافل ہیں۔ ان میں سے ہم صرف ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم بن احمد نشاپوری کہتے ہیں، جس وقت عمرو بن عوف جو ایک ظالم اور ستمگر حاکم تھا، اسے شیعوں کے قتل میں بہت زیادہ رغبت تھی، اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ میں بہت زیادہ خوف میں اور وحشت زدہ تھا، میرے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ میں اپنے دوستوں کنبہ والوں سے ودا ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ آپ سے بھی ودا کر لوں۔ ارادہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد کہیں بھاگ نکلوں گا۔ چنانچہ جب امام علیہ السلام کے مکان پر پہنچا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک طفل مبارک کو دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں ان کا نور دیکھ کر حیران رہ گیا اور قریب تھا کہ مجھے سب کچھ بھول جائے کہ اس موقع پر اس طفل مبارک نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی ہی خداوند عالم تمہیں اس کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ طفل مبارک کون ہے جو میرے اندر کی خبر دے رہا ہے؟ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا فرزند اور میرے بعد میرا جانشین ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، میں باہر نکلا جبکہ میں خدا کے لطف و کرم کا امیدوار تھا اور جو کچھ 12ویں امام سے سنا تھا اس پر یقین رکھتا تھا۔ چنانچہ چند روز کے بعد میرے چچا نے عمرو بن عوف کے قتل ہونے کی خوشخبری دی۔